42 ذبح میں کتنی رگیں کاٹنا چاہیے؟ کم سے کم 3 رگیں کٹنا چاہیے ایک حدیث کے اعتبار سے، اور بخاری کی حدیث کے اعتبار سے یہ ہے کہ بدن سے پورا خون اگر جانور کا نکل جاتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، مقصود اس سے جسم سے پورے خون کا نکال دینا ہے۔ مان انہر الدم، اس طرح سے بخاری کے الفاظ ہیں کہ جس چیز سے جسم کا پورا خون نکل جائے، بہہ جائے، تو یہ اس کے لیے ذبح کرنے میں کافی ہے۔ حدیث میں آپ فرماتے ہیں کل ما افر الاوداج ما لم یکن قرض ناب او حز ظفر، ہر وہ چیز قربانی کے لیے چل جاتی ہے، ذبح کرنے کے لیے چل جاتی ہے اوزار کے طور پر، چھری وغیرہ، جس سے رگیں کٹ جائیں۔ افر الاوداج یہاں پر یعنی کٹ کرنا، افرا کا مطلب ہوتا ہے کٹ کرنا، تو جس سے رگیں کٹ، اوداج ودج کہتے ہیں رگ کو، تو اوداج پلورل ہوا 1 2 3، کم سے کم 3 کے لیے پلورل آتا ہے عربی زبان میں، تو جس سے رگیں کٹ جاتی ہیں وہ چلتا ہے بشرطے کہ وہ ذی ناب او حز ظفر، وہ یعنی دانت نہیں ہونا چاہیے، یا وہ جیسے کوئی آدمی پرانے زمانے میں ہوتا تھا اس طرح سے دانتوں سے بھی اس طرح سے لے کے قربانی کرتے تھے، یا جو ہے یعنی ظفر ناخن وغیرہ سے بھی چیل کا ہوئے یا کسی کے بھی اس طرح سے پھاڑ دیا اس کو، گردن کو، اس کی رگوں کو پھاڑ دیا اس طرح سے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو یہ دونوں طریقے غلط ہیں، دانت اور ناخن جانور کے اس طرح سے استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ باقی کسی بھی چیز سے آدمی کر دے تو ذبح ہو سکتا ہے، چھری اچھی دھار والی ہونا چاہیے۔ اور بخاری یہ بیہقی کی روایت ہے جس کو الکبریٰ میں امام البیہقی نے روایت کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رگیں کٹنی چاہیے تاکہ بدن کا پورا خون اس سے نکل جائے۔